بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزے کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ جو اکثر بہنوں سے سرزد ہو جاتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بیٹیوں، آئیں دیکھیں کہ وہ مسئلہ کیا ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم پر 3 حالتیں ایسی آتی ہیں کہ جس میں ہم پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 حالت حیض یعنی ماہواری، حالت جنابت یعنی شوہر سے ملاقات، حالت نفاس یعنی بچے کی پیدائش۔ ان حالتوں میں ہم عبادات خصوصاً نماز ادا نہیں کر سکتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور حج کے خاص مناسک کے لیے بھی غسل فرض ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں، اگر ایک بھی صحیح ادا نہ ہوا تو غسل نہ ہوگا۔ نمبر 1 3 بار کلی کرنا کہ پانی گرگرے تک پہنچے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی نرم ہڈی جہاں تک ہو سکے پانی جائے۔ نمبر 3 پورے جسم پر 3 بار پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ پیاری بہنوں، روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، یہ ہماری بدنی اور روحانی عبادت ہے۔ اس میں ہمارے لیے خصوصی چھوٹ ہے، اور وہ ہے کہ اگر ہم غسل کی کسی بھی حالت میں ہیں اور ہم پاکی پا چکنے کے قریب ہیں تو ہم روزہ رکھ لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ غسل کے 3 فرائض میں سے 2 ادا کر لیں، خاص طور پر استنجے کے بعد۔ نمبر 1 فرض 3 بار گرگرے تک کلی کر لی جائے۔ نمبر 2 فرض 3 بار ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے جایا جائے۔ اس کے بعد سحری کا انتظام اور اہتمام کیا جائے، اور سحری بند ہونے پر ترجیحاً غسل کا تیسرا فرض پورے بدن پر 3 بار پانی بہا لیا جائے اور مل مل کر دھو لیا جائے۔ یاد رکھیں، یہ شرط وقت کی کمی کے باعث ہے۔ اگر وقت کھلا ہے تو آرام سے پہلے غسل کیا جائے اور پھر روزہ رکھا جائے، اور ایسا ہی اگر کسی بھائی کے ساتھ مسئلہ ہے تو وہ بھی یہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی خدشے کی صورت میں پورا روزہ چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، جس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور یقیناً یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آسانی بانٹنے والا اور آسانی پیدا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔